الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بتلائیں گے کہ حجامہ کیا ہوتا ہے اور اس کی تاریخ کتنی پرانی ہے۔ حجامے کی تاریخ کی بات کریں تو اس کی تاریخ بہت پرانی ہے، 300 سال قبل مسیح سے بھی اس کی تاریخ پرانی ہے، جبکہ حجامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور حجامہ عربی کے لفظ حجم سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کسی کو کھینچنا یا چوسنا۔ انسان کے جسم کے اوپر حجامہ لگا کر انسان کی جلد سے فاسد مادے، زہریلے مادے اور گندے خون کو نکالا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کا نظام بہت بہترین بنایا ہے۔ ہم پانی پیتے ہیں، جتنا پانی ہمارے جسم کو ضرورت ہوتی ہے جتنے پانی کی وہ استعمال کر لیتا ہے۔ جو زیادہ جو فاسد مادے ہوتی ہیں وہ پیشاب کے ذریعے ہم خارج کر دیتے ہیں۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، جتنی ضرورت ہماری باڈیز کو خوراک کی ہوتی ہے اتنی وہ یوز کر لیتی ہے، جو ایکسٹرا ہوتی ہے، جو فضول ہوتی ہے وہ ہم پخانے کے ذریعے خارج کر دیتے ہیں، اور ہمارے جسم کے اندر قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے۔ جب وہ بھی بڑھ جاتی ہے تو وہ بھی کسی نہ کسی صورت خارج ہو جاتی ہے، احتلام کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے وہ بھی خارج ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ انسان کا نظام اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا بنایا ہے، اور خون ہمارے جسم میں ایک ایسی چیز ہے جو خارج نہیں ہوتی۔ آج کی نئی ریسرچ کے مطابق ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں کہ ہر 2 منتھ بعد یا تقریباً انسان کے خون کے نئے سیلز پیدا ہو جاتی ہیں، پرانے جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے انسان کو خون اپنا دینا چاہیے، ڈاکٹر بھی یہ کہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خون کے جو پرانے سیلز ہوتے ہیں وہ کدھر جاتے ہیں؟ وہ ہمارے جسموں میں رہتے ہیں، وہ ہمارے جسم کے اندر بیماریاں پیدا کرتے ہیں، وہ زہریلے مادے بن جاتے ہیں، وہ گندا خون پیدا کرتے ہیں جسم کے اندر، جس سے دن بدن بیماریاں بڑھتی جاتی ہیں۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے علاج۔ نبی علیہ السلام نے اس کا حکم بھی دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ گئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری جہاں بھی فرشتوں کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اپنی امت کو کہیں کہ علاج بالحجامہ، کہ حجامے کے ساتھ علاج کروائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجامہ خود بھی کروایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کسی ساتھی کی بیمار پرسی کے لیے چلے گئے، تو جب اس کو دیکھا کہ وہ بیمار ہے، بیمار پرسی کے لیے تو گئے تھے، تو ان کو کہنے لگے کہ میں اتنی دیر تک واپس نہیں جاؤں گا جتنی دیر تک آپ حجامہ نہیں کروائیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروانے کا حکم دیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حجامہ کرنے والا انسان کتنا اچھا ہے کہ وہ پشت کو ہلکا کر دیتا ہے، گندے خون کو جسم سے نکال دیتا ہے، نظر کو تیز کر دیتا ہے۔ اور بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجامہ لگوانا، یعنی کہ جو انسان اپنے اس گدی کے پیچھے کا حجامہ لگواتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 72 بیماریوں کا اس کے اندر علاج ہے۔ یعنی کہ جو ایک کپ جو لگاتا ہے انسان تو 72 بیماریوں کے لیے اس کا علاج ہے۔ اور یہ طریقہ علاج چین کے اندر، امریکہ کے اندر اور یورپ کے اندر، برطانیہ کے اندر، مختلف ممالک کے اندر وہ یہ طریقہ علاج ہے۔ اور اگر چین کی بات کریں تو ان کا یہ قومی علاج ہے، وہاں پہ ڈسپینسریاں بنی ہوئی ہیں، لوگ حجامہ کرتے ہیں اور وہ لوگ کرواتے ہیں۔
تو اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے بہت دور ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے اوپر عمل کر کے اس چیز کو عام کریں، آپ لگوائیں. تو کوئی بھی انسان، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہر بیماری کے لیے اس کے اندر شفا ہے، ہر بیماری کے لیے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان قمری مہینے کی 17 تاریخ کو اور 19 تاریخ کو اور 21 تاریخ کو لگائے گا تو ہر بیماری کے لیے اس میں شفا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے. اور بنو فزارہ قبیلے کا ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے کے لیے آیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کسی آدمی سے، طبیب سے وہ حجامہ کروا رہے تھے. جب اس نے بلیڈ کے ذریعے وہ ٹک لگائے تو وہ دیہاتی کہنے لگا ما ھذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول آپ یہ کیا کروا رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میں حجامہ کروا رہا ہوں. جو آج کے دور میں لوگ علاج کرتے ہیں ان سب علاجوں میں بہترین علاج حجامہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے یعنی کہ بیماری کو جڑ سے ختم کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ حجامہ ہے. اور یقیناً یاد رکھو کہ جب تک کسی چیز کی جڑ کو ختم نہیں نہ کیا جائے وہ چیز ختم نہیں ہوتی. مثال لے لیں کسی درخت وغیرہ کی، اگر ہم جتنی دیر تک اس کو ہم اوپر سے کاٹتے جائیں گے تو وہ پھر ہو جاتا ہے، لیکن جب ہم اس کی جڑ ہی کاٹ دیں تو یقیناً وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو نیچے سے فورس ہی نہیں مل رہی ہوتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجامہ بیماری کی جڑ کو ختم کرتا ہے. جب جڑ ختم ہو جاتی ہے تو پھر انسان کو شفا بھی مل جاتی ہے. اور کوشش کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے سنگی حجامہ خود بھی لگوائیں اور اپنے چاہنے والوں کو بھی اس کی دعوت دیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اگر ہم سنت سمجھ کے اس کے اوپر عمل کریں گے تو یقیناً ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہم بیماریوں سے چھٹکارا مل جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حجامہ لگوانے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.